ہاں وہ نمونے کہہ رہے تھے کہ میں تو دیکھو وہی بیان کروں گا نا جو مارکیٹ میں چل رہا ہے. لوگ کہتے ہیں ہم آپ سے قرآن و سنت سننے کے لیے آتے ہیں, آپ کیا ٹک ٹاک کے واقعات شروع کر دیتے ہو. بھائی قرآن و سنت کا امپلیمنٹ اصل چیز ہے. اصل کیا ہے؟ قرآن و سنت کو سوسائٹی پہ منطبق کرنا. تو وہ تو آج کے حالات کے حساب سے ہی منطبق کیا جائے گا نا. آج جس طرح سے قرآن و سنت کی مخالفت ہو رہی ہے, یا وہ لوگ جو قرآن و سنت کی مخالفت کر رہے ہیں میڈیا پہ, تو انہی کا میں جواب دوں گا نا. دیکھنے میں ایسا لگے گا یہ وہ بات کر رہے ہیں جو قرآن و سنت کے مطابق ہے, لیکن حقیقت میں وہ بالکل قرآن و سنت کے اگینسٹ ہوگی. تو آج کل اس طرح کے بھی آئے ہوئے ہیں ٹک ٹاک پہ کہ 18 سال کے بچے کو گھر سے نکال دو. یورپ نکال دیتا ہے, وہ لوگ نکال دیتے ہیں. ہر چیز میں دم ہلانا اس سوسائٹی کے سامنے, ہر چیز میں دم ہلانا. ان کے ایک آدھ چکر لگے ہوتے ہیں, 2-4 چیزیں یہ دیکھ رہے ہوتے ہیں. کسی بھی سوسائٹی کو ایسے نہیں جانچا جاتا میرے بھائی. تو 2-4 چیزیں دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ 18 سال کے نکال دیتے ہیں تو وہ اپنے پاؤں پہ کھڑے ہو جاتے ہیں. مورگیج پہ ان کو گھر ملتا ہے, اپنے پاؤں پہ کھڑے ہو گئے ہیں. قرضے پہ گھر مل رہا ہے, گاڑیاں قرضے پہ مل رہی ہے, اپنے پاؤں پہ کھڑے ہو گئے. ساری زندگی حکومتوں کے غلام رہتے ہیں بھائی, ساری زندگی. اپنا کچھ بھی نہیں ہے, سارا فری پھوکٹ کا گورنمنٹ کی طرف سے ملا ہوا ہوتا ہے, اور وہ ساری زندگی گورنمنٹ سود کے ساتھ قسطیں کاٹتی رہتی ہے, اس میں جکڑے رہتے ہیں. یہ بالکل ایسے ہی جیسے انشورنس والے کہتے ہیں اگر آپ انشورنس کروا لیں گے آپ انشورڈ ہو جائیں گے. یار منجن کسی اور کے سامنے بیچو, یہ تمہارا منجن سیکولر لبرل لوگوں میں چلتا ہے. جو وحی کی تعلیمات کے بغیر جو عقل استعمال ہوگی نا, وہ گمراہی کی طرف لے کے جائے گی. مولوی کے پاس چونکہ قرآن و سنت کا علم ہوتا ہے, جو صحیح جینین مولوی ہوتے ہیں, اس لیے وہ آپ کے منجن میں نہیں آتے. ایک صاحب کہنے لگے میں اتنی قسطیں جمع کراؤں گا, اگر میں بیمار ہو گیا تو علاج ہوگا, فلاں بیماری ہو گئی تو میں انشورڈ ہوں. میں نے کہا بھائی صاحب آپ انشورڈ نہیں ہو, جس کمپنی کو پیسے دے رہے ہو وہ انشورڈ ہو گئی ہے, تم بیمار نہیں ہوئے تو وہ گئے پیسے. تمہارے بیمار ہونے کا چانس 1% ہے اور نہ ہونے کا چانس 99% ہے. تو جوا کھیل رہے ہو تم, پیسے لگا رہے ہو, بیمار ہو گئے تو ریٹرن ہوں گے ورنہ گئے. اور کمپنیاں کتنی ہوشیار ہیں آپ دیکھو, چاہے انشورنس کمپنیاں ہو چاہے کوئی بھی لمیٹڈ ہوتی ہیں. یہ تو گورے نے ایسا خدا کی قسم منجن بیچا ہے نا, اس سے تم ہی بیوقوف بنتے ہو, مولوی بیوقوف نہیں بنتے. گورا نے اسلام نہیں ہے نا, انسانیت کے نام پہ بیوقوف بنانا بہت آسان ہے خدا کی قسم. کل ہم لوگ نے کہیں تفریح پہ جانا تھا, اللہ معاف فرمائے میں بہت گنہگار مولوی ہوں اس لیے کبھی کبھار تفریح پہ چلا جاتا ہوں. لوگ بہت نیگیٹو کمنٹس کر رہے ہوتے ہیں, مولویوں کی حرکتیں دیکھو. تو مولویوں کے ساتھ ہی گیا, مولوی کے ساتھ سینما گھر میں تھوڑی جائے گا بیچارہ, کہاں جائے گا زیادہ سے زیادہ. ہم لوگ گئے تفریح پہ, جمعرات کو چھٹی ہوتی ہے نا ہماری مدرسے کی, تو 2-3 اساتذہ نے کہا, ہم نے کہا چلو. تو کوئلے پہ جا کے ہم نے چکن بنائی, اور ہمارے ایک پٹھان مولانا صاحب تھے, انہوں نے جا کے پلاؤ بنائی لکڑیوں کے چولہے پہ. لکڑیاں جمع کی ہم نے جنگل میں, مزہ نہ آئے پیسے واپس. لکڑیاں جمع کی, آگ لگائی, اینٹیں رکھی, وہ بالکل سچی مچی کا دیسی اسٹائل. بڑا مزہ آیا, کھا پی کے نہر میں نہائے وائے آ گئے واپس. میں کیا کہہ رہا تھا وہ تو بھول ہی گیا میں. نہیں چکر پہ نہیں, یہ واقعہ کچھ کسی اور وجہ سے سنا رہا تھا میں. ہاں کیا کہہ رہا تھا میں, مولوی کو وہ تو لمیٹڈ تو ہوتی. ہاں تو ہمیں وہ چکن مکن خریدنی تھی, کچھ مسالے وسالے. تو اب کسی بڑے مال میں لے گئے ہمیں ایک مولانا صاحب. میں گھر کا سودا خریدتا ہوں محلے کے دکاندار سے. وجہ 2 وجہ سے, ایک تو یہ کہ سب سے بڑی وجہ تو یہ کہ یار یہ چھوٹے چھوٹے دکانداروں کی تو واٹ لگ جائے گی اگر ہم سارے بڑے بڑے مال سے خریدیں گے. ایک وجہ یہ ہے, اور بھی بہت ساری وجوہات ہیں, وہ چھوڑو. اب یہ بڑے بڑے مالز میں ہوتا کیا ہے, یہ ہے سودی نظام کی برکتیں, یعنی نحوستیں. یہ لوگ کروڑوں روپے قرضہ لے لیتے ہیں بینک سے اور ایک بہت بڑا مال بنا لیتے ہیں. میں نہیں کہہ رہا 100% لوگ ایسا کرتے ہیں, میجورٹی ایسا کرتی ہے پوری دنیا میں. اب یہ جو کروڑوں روپے آپ کے ہاتھ میں آ گئے, یہ آپ کی خون پسینے کی کمائی نہیں ہے,
یہ باپ سے وراثت میں نہیں ملی جو باپ دادا کی کمائی ہو جو اب اولاد میں ڈیوائڈ ہو رہی ہے. اچانک ایک آدمی کے ہاتھ میں اتنا پیسہ آتا ہے, وہ کروڑوں اربوں روپے کی انویسٹمنٹ کر کے بڑے بڑے مال بنا لیتا ہے, اور گلی محلے والا جو باپ دادا سے کماتے کماتے جس کے پاس چند لاکھ روپے آئے ہیں, اس کے کاروبار کی ایسی کی تیسی. یا تو کروڑوں روپے انویسٹمنٹ ہو رہے ہوتے نا قرضہ لیے بغیر. قرآن کیا کہتا ہے؟ کیلا یکون دولتم بین الاغنیاء منکم. اللہ نے مال کی تقسیم کا طریقہ, بزنس کا طریقہ وہ رکھا ہے کہ دولت چند ہاتھوں میں مت سمٹے, نہ سمٹے دولت. یہ سودی نظام ہے جس کی نحوستیں ہمیں نظر آ رہی ہیں. کیا آپ اتنا پیسہ بینک سے اٹھا کے, آپ کا کچھ بھی نہیں ہے اس میں, آپ کی کمائی نہیں ہے, وہ قرضہ لے کے جب آپ بزنس شروع کرتے ہو آپ کا پیسہ تھوڑی ہے وہ, آپ نے تو چند فیصد سود دینا ہے اس کو. تو آپ اتنی بڑی انویسٹمنٹ کر کے اتنے نوٹ چھاپنا شروع کر دیتے ہو, اور جس کے پاس یہ انویسٹمنٹ اتنی نہیں ہے اس کی ایسی کی تیسی, سارا کراؤڈ آپ کی طرف چلا آتا ہے. اگر یہ قرضے کا نظام ختم ہو جائے تو پھر آپ کیا کرو گے؟ جتنے پیسے جیب میں ہوں گے اس سے مال بناؤ گے, جو کہ اتنا بڑا بنانا آپ کے لیے ممکن بولو نہیں. پھر ایک محلے میں 20 دکانیں ہوں گی, اب وہ 20 دکانیں ختم ہو کر ایک ہی آدمی کے ہاتھ میں بڑے بڑے مال آ گئے ہیں, اسی کی برانچز پوری دنیا میں کھل رہی ہوتی ہیں, سارا پیسہ سمٹ کے چند ہاتھوں میں آنا شروع ہو جاتا ہے. یہ کسان لوگوں کے ساتھ کیا ہوتا ہے؟ آپ نے بینک سے 1 ارب روپے قرضہ لیا, سارے کیلے ساری گندم آپ نے 1 سال پہلے بک کر لی کہ یہ مجھے ملے گی. اب ساری پیداوار چند ہاتھوں میں آ رہی ہے, جنہوں نے کیلے کی تجارت پہ, آم کی تجارت پہ, گندم کی تجارت پہ قبضہ کیا ہوا ہے. اسلام ان کی بدماشیاں کرنے نہیں دیتا, کیونکہ اسلام کس کا دین ہے؟ اللہ کا دین ہے نا. تو اللہ نے اس وجہ سے سود کو حرام قرار دیا. خیر یہ ایک بڑا لمبا چوڑا ٹاپک ہے. آپ خریدیں مال سے, شاپنگ ناجائز نہیں ہے, لیکن یہ جو بڑے بڑے مال بن گئے نا, اتنے اربوں روپے کی سرمایہ کاری کر کے, یہ اربوں روپے اکثر لوگوں کے پاس یہ پیسہ سود کا ہوتا ہے. اگر سود اللیگل ہو جائے, سودی بینکاری ختم ہو جائے, تو پیسے کی سرکولیشن نیچرل ہوگی. پھر اتنے بھاری بھرکم قرضے کوئی کسی کو دے گا نہیں. آپ کہہ سکتے ہو بھائی دے گا اور پروفٹ میں شرکت کی بیس پہ دے گا. بات یہ ہے کہ پروفٹ میں شرکت کی بیس پہ جب بینک پیسہ دے گا آپ کو, تو یہ بھی تو خطرہ ہوگا کہ لاس ہو گیا تو لاس میں بھی بینک شریک, اس لیے وہ قرضوں کو محدود کرے گا, پھر نگرانی بھی کرے گا. تو اتنی زیادہ پیسے کی سرکولیشن ہوگی نہیں. خیر میں لمیٹڈ کی بات کر رہا تھا. دیکھو گورے نے ہمارے ساتھ کیا مذاق کیا, یہودی نے ہمارے ساتھ کمپنیوں کو لمیٹڈ کر دیا. اب انشورنس کمپنیاں بھی لمیٹڈ ہوتی ہیں. میں سادہ دیسی زبان میں سمجھاتا ہوں آپ کو, جبکہ اسلام میں یہ لمیٹڈ کا تصور نہیں ہے. اب میں آپ کو سادہ زبان میں سمجھاتا ہوں. فرض کرو میں ایک کمپنی ہوں, سمجھ میں آ رہا ہے؟ میں کیا ہوں؟ ایک کمپنی. مجھے بیٹھے بیٹھے نوٹ چھاپنے کا خیال پیدا ہو گیا. اسلام کہتے ہیں ریڈی لگاؤ, ٹماٹر بیچو, تجارت کرو. احل اللہ البیع وحرم الربا, خرید و فروخت کو اللہ نے حلال قرار دیا ہے, سود کو اور جوئے کو اللہ نے حرام کر دیا. مشرکین جب جوا کھیلتے تھے نا تو اس میں غریبوں کو دیتے تھے. اسلام نے اس جوئے کو حرام قرار دیا کہ غریبوں کو دینا ہے, حلال ذریعے سے تجارت سے پیسہ کماؤ اور غریبوں کو دو. جوا جیت کے غریبوں کو دو گے, اس میں جوئے کا گناہ ملے گا, غریبوں کو صدقے کا ثواب نہیں ملے گا. اب دیکھو اسلام نے کیا کیا, جوئے پہ پابندی لگا دی. اب یہودی آیا بیچ میں, اس نے بولا کہ یار میں بیٹھے بیٹھے نوٹ چھاپنا چاہتا ہوں, کیا کروں؟ میں بیٹھے بیٹھے نوٹ چھاپنا چاہتا ہوں, کیا کروں؟ تو میں نے کیا کیا, 10 بندے لیے, ان 10 بندوں کو بولا, میں انشورنس کو بالکل آسان زبان میں سمجھا رہا ہوں, دیسی سٹائل میں. میں نے 10 بندوں کو بولا کہ آپ لوگ ہر مہینے مجھے 1-1 لاکھ روپے دے دیا کرو. فار ایگزامپل, اتنی بھاری قسط ہوتی نہیں, ایک مثال سے بات سمجھا رہا ہوں. تو میرے پاس مہینے میں کتنے آ گئے؟ 10 لاکھ. یہ ریڈی لگا کے آئے, پان گٹکے کی دکان کھول کے آئے ہیں. پان گٹکے والے کو بھی کچھ محنت کرنی پڑتی ہے کتھا چونا لگانے کے لیے. یہ آ گئے فری پھوکٹ کے 10 لاکھ. آپ مجھے کیوں دیں گے؟
میں آپ کو کہوں گا دیکھو اس 1 لاکھ کے بدلے میں آپ انشورڈ ہو جاؤ گے, آپ سیو ہو جاؤ گے, آپ محفوظ ہو جاؤ گے. منجن یہاں سے اسٹارٹ. اصل میں یہ محفوظ نہیں ہو رہے, محفوظ میں ہو رہا ہوں جو بیٹھے بیٹھے ہر مہینے 10 لاکھ روپے جمع کر رہا ہوں 10 آدمیوں سے. اب وہ 10 آدمی چونکہ وحی کی تعلیمات سے آشنا نہیں تھے, وہ مغربی دنیا کی صبح و شام گورا ایسا, شاخ سڑکیں, ڈھکن لیس گٹر, ایٹیٹیوڈ, نائس ٹو میٹ یو, وہ ان چیزوں سے متاثر ہے. کیونکہ میٹرک بھی کیا اس نے, انٹر بھی کیا ہے, گوروں کو ہی پڑھا ہے اس نے. وحی کی تعلیمات نہ اس نے کبھی پڑھی نہ اس کی کبھی سمجھ میں آئی. اس نے اگر ایم اے اسلامیات بھی کیا ہے تو اس میں پڑوسیوں کے حقوق سے آگے کچھ بھی نہیں ہے, حقوق پھر بھی نہیں ادا کر رہا ہوتا پڑوسیوں کے. ہمارے پڑوسیوں نے تو امید ہے ایم اے اسلام, پتہ نہیں, خیر اب آپ کو کیا پتا اپنے کون سے پڑوسی کی بات ہو رہی ہے. میں اپنے پڑوسی کی غیبت بھی کرتا ہوں تو غیبت نہیں ہوتی. اگر کوئی پڑوسی آئیں گے تو بولوں گے تم تھوڑی, میرے تو کئی اور بھی ہول سیل کے حساب سے پڑوسی ہیں میرے, کیا پتا میں کس کی بات کر رہا ہوں. خیر, تو اب کیا کیا ہم نے, میں نے 10 آدمیوں سے 1 لاکھ روپے جمع کر لیے. میں بیٹھے بیٹھے کتنے ہو گئے, 10 لاکھ. وہ دیں گے کیوں, میں کہوں گا بھائی دیکھو اگر تمہاری ٹانگ ٹوٹی تو تم انشورڈ ہو. ٹانگ جوڑنا کس کی ذمہ داری ہے, بولو, میری. پہلے میں نے چیک کر لیا کہ اس کی ٹانگ واجبل ٹوٹی تو نہیں ہے, واجب الٹوٹ تو نہیں ہے, ایسی تو نہیں ہے کہ کبھی ٹوٹ سکتی ہے. میں نے دیکھ لیا اس کو بائک بھی چلانی آتی ہے, ہر چیز میں ایکسپرٹ ہے, 99% چانس یہ کہ اس کی ٹانگ نہیں ٹوٹے گی, لہذا میں نے اس کی ٹانگ کی انشورنس کر لی. دوسرے کو میں نے کہا تمہارے گردے سیو ہیں, انشورڈ ہیں, تمہیں کڈنی کا کوئی پرابلم ہوا تو علاج کس کی ذمہ داری ہے, میری. پہلے میں نے چیک کر لیا اس کمبخت کے گردوں میں کوئی مسئلہ تو نہیں ہے, پیتا لمٹ میں ہے یا زیادہ پیتا ہے, کیونکہ تھوڑا سا بھی فالٹ ہونا تو پھر انشورنس کمپنیاں اس کو لفٹ نہیں کراتی, یا لفٹ کراتی ہیں تو پھر کس 1 کے بجائے 2 لاکھ کر دیں گی وہ. تیسرا آیا, میں نے اس کو بولا تمہاری گاڑی کی میں انشورنس کرتا ہوں, اگر گاڑی کو ایکسیڈنٹ ہو گیا تو میں ریپیئر کر کے دوں گا. 5واں آیا, وغیرہ وغیرہ ایسے کر کے. اور میں نے پہلے سے کیلکولیشن کر لی کہ اس میں حالات کا جائزہ لے لیا, پچھلے سال کی رپورٹیں پڑھ لی, اخباروں کی رپورٹیں, کتنے لوگوں کی ٹانگ ٹوٹی ہے, گردوں کی بیماری کتنی چل رہی ہے مارکیٹ میں, تو مجھے لم سم اندازہ ہو گیا بھائی 20% چانس ہے کہ میری جیب سے پیسے جائیں, 80% یہی ہے کہ نہیں جائیں گے, یا 1-2 کے علاج میں چلے جائیں گے, 8-10 تو بچ ہی جائیں گے, 8 بندے تو پھر بھی 8 لاکھ تو بچا ہی بچا. یہاں سے میں نے نوٹ چھاپنا شروع. اب چونکہ اسلام ان بدماشیوں کو نہیں مانتا, یہ بدماشی بھی کرتے ہیں, اور کمال کی بات یہ کہ اس پہ لیبل لگاتے ہیں کہ یہ انسانیت کی خدمت ہے, ہم آپ کو سیکیور کر رہے ہیں. ارے بھائی تم ان کو سیکیور نہیں کر رہے, یہ کمپنی اپنے آپ کو سیکیور کر رہی ہیں. اور ایک خاندانی بدماشی پتہ میں نے کیا کی, بہترین قسم کی. میں نے کہا یہ میں معاملہ نہیں کر رہا, میں تو شخص ہوں نا, یہ کمپنی کر رہی ہے معاملہ جس کا میں اونر ہوں, یا 4-5 آدمی اونر ہیں, اس کے شیئر ہولڈر ہیں, ہم تو کر ہی نہیں رہے. لہذا اب اصولی طور پر میں جب آپ کو سیکیور کرتا ہوں کہ آپ کی ٹانگ ٹوٹ گئی تو میں علاج کراؤں گا, اس کے بدلے میں آپ مجھے ہر مہینے 1 لاکھ روپے دے رہے ہو, تو اگر آپ کی ٹانگ پہ 15 لاکھ کا خرچہ آیا تو میری ذمہ داری ہے یا نہیں ہے, جو معاہدہ ہوا تھا اس کی روح سے, کہ میں آپ کا علاج کراؤں. تو میں نے اپنے آپ کو سیو یہ کیا کہ یہ کمپنی لمیٹڈ ہے. کیا مطلب, کمپنی کے پاس پیسہ ہوا تو تیری ٹانگ کا علاج کرائے گی, نہیں ہوا تو پتلی گلی سے نکل. یہ ہے حرام خوری جو کافر تمہارے ساتھ اور کفریت طاقتیں تمہارے ساتھ کر رہی ہیں, اور تم 3 پیس سوٹ اور ٹائی لگا کے جا رہے ہوتے ہو, انشورنس کمپنیوں کو پروموٹ کر رہے ہوتے ہو, بولتے ہیں مولوی لوگوں کو تو بس حرام کہنا آتا ہے, انشورنس حرام, یہ حرام, وہ حرام. مولوی اس لیے کہتا ہے, اس سے مولوی کو کوئی لڈو کھانے کو نہیں ملتے. مولوی اس لیے حرام کہتا ہے کہ مولوی کو اللہ نے پابند کیا ہے کہ سوسائٹی میں کچھ غلط ہو رہا ہو تو اسلام کے کچھ اصول ہیں, ان اصولوں کو تم نے لوگوں کے سامنے بیان کرنا ہے, منوانا تمہارا کام نہیں ہے, تمہارا کام بیان کرنا ہے. چھوڑ دو ان کو, اللہ خود پوچھے گا. کافر تھوڑی اسلام کو مانتا ہے, وہ شراب پیے, وہ جوا کھیلے, وہاں تو کیسینو سینٹر کھلے عام چل رہے ہیں,
ان میں بھی بڑی بدماشیاں ہوتی ہیں, وہ بھی اوپنلی جوے نہیں ہوتے, ان میں بھی شروع میں جتوایا جاتا ہے پھر ہرایا جاتا ہے, بڑے بڑے ڈرامے چل رہے ہیں. سمجھتے ہو گیا نہیں سمجھتے؟ تو کمپنیاں بھی لمیٹڈ ہوتی ہیں ماشاء اللہ, کوئی رسپانسبلٹی نہیں ہے. اسلام کیا کہتا ہے؟ آپ نے کہیں پیسہ لگایا, کسی مزدور کو دیا جس کے پاس پیسہ نہیں ہے, نقصان ہو گیا تو کون اٹھائے گا؟ انویسٹر کا نقصان ہے. اسی طرح قرضہ چڑھ گیا تو آپ کو دینا پڑے گا. آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ قرضہ مجھ پہ چڑھ گیا تو میرے پاس نہیں ہے, کمپنی سے تمہارا معاہدہ ہوا ہے, کمپنی کی نہ ٹانگیں ہیں نہ ہاتھ ہیں نہ پاؤں ہیں, وہ ایک شخص قانونی ہے جس کو لیگل پرسن کہتے ہیں. تو ٹھیک ہے, ڈاکومنٹیشن کی حد تک اس کو لیگل پرسن یا معاملات کو آسان کرنے کے لیے لیگل پرسن قرار دینے میں کوئی حرج نہیں ہے, لیکن اسلام کہتا ہے اس لیگل پرسن کے جو شیئر ہولڈر ہیں اوریجنل وہ ہیں جو بزنس کر رہے ہیں, لہذا قرضہ چڑھا تو کمپنی پہ نہیں چڑھے گا, ان لوگوں پہ قرضہ چڑھے گا. ان کے پاس پیسے ان کو دینے پڑیں گے, دنیا میں نہیں دیں گے تو آخرت میں دینے پڑیں گے. میں سمجھا پا رہا ہوں بات کہ نہیں سمجھا پا رہا؟ مشکل ہو گیا تھوڑا, آج تھوڑا لیکچر گاڑھا ہو گیا.